وزیر اعظم آزاد کشمیر میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میم. انوار صاحب, سب سے پہلے یہ فرمائیے گا سر, بجلی کے بلز پر آزاد کشمیر میں شدید احتجاجی صورتحال تھی, اب کیا صورتحال ہے سر؟ قابو پا لیا گیا ہے حالات پر؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کشمیریوں کا مقدمہ راول دستے کے طور پر لڑتی آئی ہیں, اور یہ ایک انتہائی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں بھی کشمیر دوست لوگ موجود ہیں, تو اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی بجلی کے بلات میں جو ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا اس پر احتجاج جاری ہے جی. اگرچہ میں نے جو اضافہ تھا اس کو التوا میں ڈال کے کابینہ کی کمیٹی بنا دی ہے, اور میں نے اپنے شہریوں سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ گزشتہ ماہ کے ریٹس پہ بل جمع کروائیں, لیکن جمع ضرور کروائیں. تو اس وقت تو ابھی تک تو پروٹیسٹ جاری ہے. جی ٹھیک. اچھا انوار صاحب, آپ نے سینٹ کمیٹی میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا, تو اس پر حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا گیا آپ سے, کوئی یقین دہانی کروائی آپ سے, آپ کو, سوائے اس کے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ بھر دیے جائیں, اس کی اقساط ہو جائے گی؟ جی, سینٹ کمیٹی میں چونکہ مجھے بھرپور طریقے سے آزاد کشمیر کے جو لوگوں کا نقطہ نظر ہے وہ بیان کرنے کا موقع ہے, اس پر میں بڑا شکر گزار ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہماری انٹریکشنز فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل جاری ہیں. میرے جو دو مین ایشوز ہیں, ایک تو ہمارا جو فیڈرل ڈویزبل پول میں آزاد کشمیر کا شیئر ہے اس کے حوالے سے ہماری بات چیت جاری ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آزاد کشمیر میں 2600 میگا واٹ ہائیڈرل پوٹینشیل جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے, اس میں آزاد کشمیر کی ضروریات تقریباً 350 پونے 400 میگا واٹ ہیں. تو ہم نے یہی ریکویسٹ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ داران سے کہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو براہ راست یہ جو دو میجر ہائیڈرو پاور پروڈیوسرز ہیں ان سے بجلی ہمیں فراہم کی جائے, اور جس ریٹس پر وہ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں ہم ان ریٹس پر وہ بجلی خریدیں گے. اس کے بعد آزاد کشمیر گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ یہ بجلی سستی بیچے یا اپنے شہریوں کو مہنگی بیچے, یا یہ فیصلہ جو ہے انوار صاحب میں چاہ رہی ہوں ذرا آپ اس کو ذرا مزید الیبوریٹ کر کے سر کلیئرٹی کے ساتھ بتا سکیں گے. آپ کہتے ہیں بجلی اس ریٹ پر دی جائے جس میں آزاد کشمیر میں پیدا ہوتی ہے, تو سر ذرا آپ مجھے آسان الفاظ میں بتا دیں گے کہ فی یونٹ کیا ریٹ ہوتا ہے منگلا اور جو نیلم جہلم سے بننے والی بجلی ہے, اور آپ کو اس کا فی یونٹ کتنے کا پڑتا ہے؟ دیکھیے, اس میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے منگلا ڈیم ریزنگ کا, اس میں تو ہمارے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ 2.59 روپیز جو ہے وہ ہمیں بجلی پڑے گی, جو ہم خریدیں گے جو 2.59 روپیز ہے. لیکن وہ ایک سال کا ارینجمنٹ تھا, اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ چلتا رہا. ابھی میری اطلاع کے مطابق جو منگلا میں بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ تقریباً 3.5 پونے 4 روپے جو خرید رہا ہے جو سینٹرل پاور پرچیز کمپنی ہے, اور جو نیلم جیلم میں ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہے, لیکن یہ بھی پاکستان میں سب سے زیادہ سستی بجلی ہے کیونکہ یہ ہائیڈل پہ بجلی ہے. تو جو منگلا نیلم جیلم پہ ہے وہ 7.5-8 روپے کے قریب کاسٹ آ رہی ہے جو نیلم جیلم کمپنی بیچ رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو, یہ سینٹرل پاور پرچیز کمپنی کو. تو ہماری یہی ریکویسٹ تھی کہ جس ریٹ پہ آپ بیچ رہے ہیں اسی ریٹ پہ آپ ہمیں دے دیں. جی 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 سر, کلیئر کیجیے کہ 410 کے درمیان پاکستان اگر بجلی خرید رہا ہے تو آپ کو پر یونٹ کیا ملتا ہے سر؟ ہمیں پر یونٹ جو ہمارے ساتھ جب ڈیم ریزنگ کا معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت چونکہ دوسری دفعہ میرپور کے لوگ ریپلیس ہوئے, پہلی دفعہ 1967 میں جب منگلا ڈیم بنا, اور دوسری دفعہ جب منگلا ڈیم بنا اس کو ریز کیا گیا تو پھر ہماری جو سارا شہر ہے جو نیو سٹی میرپور ہے وہ متاثر ہوا, نئے ہمیں ٹاؤنز بنانے پڑے. تو دوبارہ جب ایگریمنٹ کیا گیا ریزنگ کا, جب 1240 پہ پانی گیا تو اس وقت یہ طے کیا گیا کہ 2.59 روپیز, اس وقت بجلی سستی بنتی تھی اس سے بھی. میں تو آج کا ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج منگلا ڈیم تقریباً 3.5 روپے میں بجلی دے رہا ہے. اس وقت یہ آج سے یہ 2003 کی بات کر رہا ہوں میں, 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں, تو 2.59 کے اعتبار سے. لیکن اب ہوا یہ کہ اس سال مجھے یہ بتایا گیا کہ جی آپ, کیونکہ اب سسٹم چینج ہو گیا پاکستان میں, وابڈا جو ہے وہ اب ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتا اور نہ ہی سیل کرتا ہے, وہ تو صرف بجلی بناتا ہے اور سینٹرل پاور پرچیز کمپنی کو دے دیتا ہے. تو وہ پاور پرچیز کمپنی جو ہے وہ پھر یہ بجلی ڈسکوز کے ذریعے نیپرا ان کا ریٹس کا تعین کرتا ہے,
اور ڈسکوز کے ذریعے یہ بجلی پھر اسلام آباد الیکٹریکل سپلائی کارپوریشن اور گجرانوالہ الیکٹریکل سپلائی کارپوریشن اور پشاور الیکٹریکل سپلائی کارپوریشن، ان 3 کارپوریشن سے بجلی آزاد کشمیر میں آتی ہے. اور یہ بجلی جو ہمیں چارج کر رہے ہیں، میں گزشتہ ماہ کا بل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 30 روپے یونٹ ہمیں چارج کر رہے ہیں. جی 30 روپے آپ کہہ رہے ہیں کہ فی یونٹ پڑ رہا ہے. تو سر کیا آزاد کشمیر میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے سر جو بجلی آزاد کشمیر کو پرووائڈ کر سکے؟ دیکھیے، ہمارا جو آزاد کشمیر الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہے، یہی میرے بات چیت چل رہی ہے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کے منسٹری واٹر اینڈ پاور سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے، کہ جو میرا الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو میں ویسے بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکٹریکل سپلائی کمپنی میں اس کی حیثیت ترکیبی کو قانون کے تحت تبدیل کرنے جا رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ فوری طور پر اگر آپ اس کو ڈیفیکٹو کمپنی بنا لیں، اپنے آپ کو اس کو ٹریٹ کر لیں، تو لینی تو کمپنی کی صورت میں بھی اور گورنمنٹ کی صورت میں، دونوں صورتوں میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نہیں ہے اور انہوں نے پے کرنا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا ایک نظام ہے آزاد کشمیر میں. تو آپ مجھے براہ راست بجلی دے دیں، بجلی جتنے ہاتھوں سے وہ گزر کے آتی ہے اتنا ہی اس میں گرے ایریاز بڑھتے جاتے ہیں اور اتنی بجلی کا ریٹ ہائی ہوتا جاتا ہے. اور یہ جو ڈسکوز کا میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ ہے، یہ شاید پورے پاکستان میں بھی ناکام ہوتا جا رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مزید ناکام ہوگا. سر